علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کسی جگہ پر کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، 4 انعامات ان کو ملتے ہیں۔ حفت الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ، اور ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کی تفسیر خود رسول اللہ نے فرمائی کہ ایک نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، اس سے قلب میں چین اور سکون اور آرام آ جاتا ہے، انسان کو بے چینی ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ اور فرمایا کہ غشیتم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ رحمت کہتے ہیں ارادت الخیر، کہ اللہ بندے سے خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، اس کا نام ہے رحمت۔ اور اللہ کا ارادہ کرنے سے ہی فائدے کا ظہور ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ تو ارادہ کے بعد عمل کریں تو فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ارادہ ہی فرما لیں جب بندے سے خیر کا، تو خیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی کو وہ خیر ملتی ہے جو اس کے لائق ہے۔ طالب علم ہے، اس کے لیے خیر یہ کہ اس کو علم ملے، بے روزگار ہے، اس کو روزگار ملے، بے اولاد ہے، اس کو اولاد ملے، اولاد والا تو اس کو اولاد اس کی آنکھ میں ٹھنڈک بنے۔ ہر ایک کے لیے جو اس کے لیے مناسب ہوتا ہے، اس کا اللہ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں۔ اور چوتھا انعام کہ اللہ ان کو اپنے پاس، جو اللہ کے پاس پاکیزہ قدسی مخلوقات ہے، اس میں ان بندوں کو یاد کرتے ہیں کہ میرے بندے فلاں جگہ بیٹھ کر مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں پھر اس قدسیوں کے مجمع میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو یاد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے اس اجتماعی جو ذکر ہے، اس کی بڑی عجیب و غریب فضیلت ہے، اور انسان کو انفرادی ذکر بھی کرنا چاہیے، اجتماعی بھی۔ اکیلا بیٹھ کر ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اکیلا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اور محبت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا۔ تو ذکر سے پہلے نیت یہ کریں، میں اس لیے ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یار تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں،
مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سر شار رہوں، ہوش رہی نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اب ایک تصویر اس میں ذات لفظ اللہ کے فرمائے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں، اور یہ تصور کریں کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ اللہ پاک کی یاد اور ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ جل جلالہ تعالی شان ہے، اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ، تو ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت بعزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ تعالی شان. 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 10 بار درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی. 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 صلی اللہ علی النبی. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت الوقف البناء كما انت انك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما. یا اللہ اپنا معرفت تامہ نزدیک معرفت تامہ نصیب فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. اپنی اولیاء صدیقین میں بغیر استحقاق کے ہمیں شامل فرما. لومڑیانہ چالوں سے ہمیں محفوظ فرما. ہمارے قلب و جان کو اپنی محبت اپنے عشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے لیے منتخب فرما. اللہ اپنی محبت ہماری رگوں پہ میں جا گزیں فرما. ہر غیر سے ہم کو چھٹکارا نصیب فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما. اپنی رضا کامل نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما. یا اللہ آپ کے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما. بغیر استحقاق کے شامل فرما. بغیر استحقاق کے شامل فرما. یا اللہ توبہ پر ہمیں استقامت نصیب فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. معاف فرما. معاف فرما. ہر طرح کی آفت ہمیں نصیب فرما. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم هفنا علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا. اللهم انت الصاحب في السفر وخليفة في الأهل. اللهم انا نعوذ بك من واسع السفر وكآبة المنظر سوء المنقلب في المال والأهل والولد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما. رزق کی تنگیوں کو دور فرما. قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہر دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ اس ادارے کو اس کی تمام شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. تمام خانقاہیں جہاں جہاں بن رہی یا اللہ ان کو پایا تکمیل تک پہنچا اور خوب آباد اور شاد فرما. یا اللہ جو مسجدیں بن رہی ہیں ان کو قبول فرما اور آباد اور شاد فرما. یا اللہ تعاون کرنے والوں کو برکت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما. یا اللہ طلبہ طالبات کی امتحانات ہونے والے اعلیٰ نمبروں سے کامیابی نصیب فرما. اعلیٰ نمبروں سے کامیابی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ادارے کو یا اللہ نمایاں پوزیشن اور نمایاں یا اللہ ترقی نصیب فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما. جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اللهم انا نسأل الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.